الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب صل على نبي محمد وآله أجلها واقضني بجاهه حوائجي كلها وصل عليه كما أنت أهلها وسلم وشرف وكرم دائما أبدا. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان کہ رب العالمین نے دنیا کے کاموں سے کچھ دیر فارغ کر کے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی اور اپنی اور اپنوں کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کے اندر سب سے خواتین اگر خاموشی اختیار کریں تاکہ جو باتیں ہو رہی ہیں دین سے متعلق وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ سکیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کے اندر سب سے قابل عزت کام اور سب سے محترم کام دین کا کام ہے اور سب سے محترم لوگ اور سب سے قابل احترام لوگ وہ قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں. حضور کا فرمان ہے اشراف امتی حملت القرآن کہ میری امت کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ سچ ہے اور اس فرمان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ہم اپنی نجی زندگی کے اندر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم معاملہ تقریباً اس کے برعکس دیکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیندار ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے گھروں کے اندر، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن گھروں کی مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپس میں اختلاف ہے. اب والدین اپنی اولاد سے ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے بات نہیں کر سکتے اور بھائی بھائی سے خفا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اپنا ایک طرز عمل نظر آئے گا، ہمیں اپنی زندگی کی ایک روٹین نظر آئے گی. بچپن سے لے کر جوانی تک ہم نے خود اور ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اس قرآن کی کتنی عظمت بٹھائی ہے. یاد رکھیں عظمت وہ ہوتی ہے جو عمل سے پتہ چلتی ہے، عزت وہ ہوتی ہے جو عمل سے پتہ چلتی ہے. زبان سے ہم 1000 مرتبہ کہیں کہ ہم غلام رسول ہیں
اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے ہزاروں مرتبہ لگائیں، لیکن اگر ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے میل نہیں کھاتا تو ہم اپنے اس دعوے میں 100% جھوٹے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے تو ہم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے تو ہم اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ آپ اگر غور کریں کہ ہم نے اپنے عمل سے اس قرآن کو کتنی عزت بخشی ہے۔ مثال لے لیجئے، میں ہر گھر کی کہانی پیش کرنے لگا ہوں کہ فجر کی بعد کا وقت ہوتا ہے، مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر قرآن پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے، بچوں کو مسجد کے اندر بھیج دیں۔ اب ماں اپنے بچے کو تھپڑ لگا کر کے بھیجتی ہے مسجد کے اندر، جاؤ مسجد میں، اتنی دیر ہو گئی ہے تم ابھی تک مسجد میں نہیں گئے۔ اب بچہ روتا ہوا گھر سے نکلتا ہے اور انہی میلے کچیلے کپڑوں کے اندر، جن کپڑوں میں اس نے رات بسر کی ہوتی ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ وہ گھر سے نکلتا ہے اور سپارہ ہاتھ میں لیے وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس بچے نے رات ان کپڑوں میں پیشاب کر دیا ہے، انہی ناپاک کپڑوں کے اندر یہ بچہ مسجد کے اندر قرآن کی لاریب، اس قرآن اللہ کی اس لاریب کتاب کو ہاتھ میں لیے ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھو نہیں سکتے سوائے ان لوگوں کے جو پاکیزہ ہیں۔ اور پھر مساجد کی بھی حالت ناگفتہ بے ہوتی ہے۔ ایک قاری صاحب ہوتے ہیں اور 100 بچہ ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر قاری صاحب نے بچوں کی حاضری بھی لگوانی ہے اور پھر بچوں کو سبق بھی پڑھانا ہے۔ ہر بچے کے حصے میں اگر 50 سیکنڈ آ جائیں، 30 سیکنڈ آ جائیں، بڑی بات ہے۔ آدھا منٹ آ جائے ہر بچے کے حصے میں، بڑی بات ہے۔ اور پھر اگر ہفتے کے اندر کبھی ایک مرتبہ قاری صاحب بچوں کی گروپ بندی کر کے ان کو نماز کا سبق پڑھانے کی کوشش کریں اور ان کو کلمے یاد کرانے کی کوشش کریں اور گھر واپسی کے لیے دیر ہو جائے تو والدین مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچے نے سکول جانا ہے، بچے کو دیر ہو رہی ہے، اور پھر بچے کو وہاں سے زبردستی اٹھایا جاتا ہے اور گھر پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے۔ اب بچہ جب گھر پہنچتا ہے اور بچے کو پکڑ کے ماں نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے اور اس کے سر پہ تیل لگا کر کنگھا کیا جاتا ہے اور اس کے جسم پر خوشبو لگائی جاتی ہے اور رات کا پریس کیا ہوا یونیفارم اس کے جسم پر پہنایا جاتا ہے۔ رات کو احتیاط سے اس کو استری کر دیا جاتا ہے کہ کہیں صبح وابستہ والے بجلی بند نہ کر دیں اور بچے کو اسکول سے دیر نہ ہو جائے۔ اور ماں اور باپ دونوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب بچہ تیار ہو رہا ہے، اسکول کی ٹائی اس کو لگائی جاتی ہے، اسکول کا بیج اس کو لگایا جاتا ہے، باپ بچے کے جو ہے وہ شوز پالش کرتا ہے اور جس رنگ کی جرابیں وہ اسکول والوں نے بتائی ہوتی ہیں اس رنگ کی جرابیں پہنا کر اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر
روزانہ کے حساب سے اس کی ڈائری چیک کی جاتی ہے. اگر ماں ان پڑھ بھی ہے تو وہ اس نے اپنی انگلیوں پر بچے کی کتابوں کو گن کے رکھا ہوتا ہے اور روزانہ اس کی کتابیں اور کاپیاں پوری کر کے بھیجتا ہے اور اس کی ڈائری چیک ہوتی ہے اور مہینے کے بعد اس کی کارکردگی کی معلومات کے لیے اسکول جایا جاتا ہے اور پیرنٹ کے ساتھ ٹیچروں کی میٹنگ ہوتی ہے اور بچے کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو شنید ہوتی ہے. میری بہنوں، ہم علماء اور اہل علم، اہل مدارس سکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم نے اپنے عمل سے اس بچے کے دل کے اندر قرآن کی جو عزت اور عظمت بٹھائی ہے وہ سامنے ہے اور اس کا نتیجہ اور رزلٹ بھی پھر ہمارے سامنے ہے. ہم نے اپنے طرز عمل سے بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اصل تعلیم تو یہ سکول والی تعلیم ہے. اصل کام کرنے کا تو یہ ہے کہ جس کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اور پھر کبھی رشتہ دار گھر میں آ جائیں یا عید کے موقع پر یا کسی شادی کے موقع پر سارے رشتہ دار اکٹھے ہوں تو پھر رشتہ دار بھی اور خاندان کے بڑے بھی بچے سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تم کس سے بارے میں ہو، تمہارا سبق قرآن کے کس حصے میں ہے، بلکہ پوچھتے ہیں کہ تم کس کلاس میں پڑھتے ہو، پوچھتے ہیں کہ تمہارا کلاس کے اندر گریڈ کیا ہے. یہ ہمارا طرز عمل ہے. ہم نے اپنے طرز عمل سے اس بچے کو ایک سبق دیا ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم تو صرف یہ سپارہ تو صرف صبح اٹھنے کا بہانہ ہے، حقیقت اور اصل جو ہے وہ یہ سکول کی تعلیم ہے. اور پھر گلہ ہے جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب یہ بچہ جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو پھر والدین کو بھی اس سے گلہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا، یہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو دل چیر کے رکھ دیتا ہے. استاد جی کوئی دعا کیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو چکا ہے. میری بہنوں اور میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کی پرورش ایسے کی ہے، ہم نے اس بچے کی تعلیم ایسے اس کو تعلیم دلائی ہے، اس تعلیم کے رزلٹ تو یہی نکلنے ہیں. آپ دیکھ لیں سکول کا نصاب کھنگال مارے، کسی نصاب کی کسی کتاب کے اندر آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ والدین کا احترام کرو. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہے. حضور نے فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے اور فرمایا کہ اپنے کھلے چہرے کے ساتھ اپنے والدین کی زیارت کرتا ہے اور مسکرا کر ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کو 2 کامل حج اور عمرہ کا ثواب عطا کر دیا. یہ تو دینی تعلیم کے اندر یہ تربیت کے اصول وضع کیے گئے ہیں. والدین کا احترام تو دینی تعلیم کے اندر تھا، وہ ہم نے سکھلائی نہیں، بلکہ الٹا ہم نے اس کی نفرت، اس دینی تعلیم کی نفرت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دی. یقین مانیے حقیقی عزت اس دین کی تعلیم میں ہے. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو مرضی پڑھائیں، سکول جتنا مرضی پڑھوائیں، لیکن یاد رکھیں کہ بچے کو ایک اچھا مسلمان بھی بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ مدارس دینیہ اسی کوشش اور تاوش میں لگے ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
جو ہے وہ 100% سچا ہے کہ جو یہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی عزتیں اس شخص کو عطا فرما دیتے ہیں، دونوں جہانوں کا اکرام اور احترام اور تعظیم اس شخص کو مل جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے مدینہ منورہ کا، اس کا نام سلام بن جبیر ہے، ملک شام میں گیا، وہاں سے اپنا مال تجارت جو خریدنا تھا جب خرید چکا تو کچھ تھوڑے سے پیسے بچ گئے، اس نے کہا چلو کچھ اور خرید لیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک غلام بک رہا تھا جو انتہائی کمزور اور چھوٹی عمر کا تھا اور بالکل بدصورت تھا۔ اس نے ان تھوڑے سے پیسوں سے اس غلام کو خرید لیا اور خرید کر کے اس غلام کو مدینہ منورہ لے آیا۔ یہاں پر اس نے کچھ دنوں کے اندر اپنا سارا مال تجارت بیچ دیا اور اس کی کل مال تجارت میں سے صرف ایک یہ غلام باقی بچ گیا۔ اب کوئی شخص، کوئی خریدار اس غلام کو خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں نے اپنے گھر بھی جانا ہے اور یہ مصیبت میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ غلام کو کہتا ہے میں اپنے گھر جاؤں گا، لیکن تو سارا دن یہاں پر کھلے میدان کے اندر، اس میدان کے اندر، اس بازار کے اندر کھڑا رہے گا تاکہ تمہارا کوئی گاہک آ جائے اور تمہیں خرید کر کے لے جائے۔ چنانچہ اب وہ بچہ وہ سارا دن دھوپ کے اندر کھڑا رہتا، لوگوں کو اس پر ترس آتا، اور عرب کی دھوپ اتنی شدید دھوپ ہے کہ اس دھوپ نے اس بچے کی چمڑی کو جلا کے رکھ دیا۔ لوگوں کو اس پر رحم آتا ہے لیکن کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ کون اپنے گلے ڈالے۔ چنانچہ جس بازار میں وہ کھڑا بچہ اپنے بکنے کا انتظار کر رہا ہے، وہاں بالکل پڑوس میں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک بچی رہتی ہے، ایک نوجوان لڑکی رہتی ہے، اس بچی کا نام سبیقہ ہے۔ اس کو اس نوجوان بچے پر بڑا ترس آیا، اس غلام پر ترس آیا، چنانچہ اس کو خرید لیا، اور جب خریدا اپنا غلام بنا لیا، اپنی خدمت کے لیے گھر میں رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ مکرمہ سے ایک تاجر آیا، اس تاجر کا نام تھا ابو حذیفہ۔ اس تاجر نے اپنی جو تجارت کی چیزیں تھی وہ مدینہ کے بازاروں میں بیچی۔ اس دوران اس تاجر کو اس سبیقہ کی نیکی کے بارے میں پتہ چلا، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، والدین نے قبول کیا۔ اب اس سبیقہ کا نکاح اس ابو حذیفہ کے ساتھ ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ ابو حذیفہ اپنی بیوی سبیقہ کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا، اور ساتھ ہی وہ غلام جس غلام کا نام سالم تھا، اس غلام کو لے کر بھی مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب یہ واپس پہنچے تو وہاں کا ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ ابو حذیفہ پریشان ہوئے۔ ان کے دوستوں میں ایک دوست تھے جن کا نام عثمان بن عفان تھا، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات میں وہ پہلی جیسی گرمجوشی نہیں تھی، سرد مہری تھی۔ وہ جو گرمجوشی پہلے تھی وہ نہیں دکھائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو حذیفہ نے گلہ کیا کہ عثمان ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں، ہم تو بڑے جگری دوست ہیں، کیا بات ہے آپ کی ملاقات میں اب وہ گرم جوشی نہیں رہی، وہ تعلق کا وہ عروج نہیں رہا، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر میری دوستی مزید چاہیے اور میرے دوست رہنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی مسلمان ہونا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ابو حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان کی وساطت سے پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے سامنے قرآن پڑھا اور حضرت ابو حذیفہ مسلمان ہوئے اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ اور اب حضرت ابو حذیفہ جب گھر آئے، گھر آ کر دین کی دعوت دی اور یہ سبیقہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ایک دن یہ سبیقہ حضور کی خدمت میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تعلیم دی اور اس نیکی کی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلام کو آزاد کرے گا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا۔ یہ سبیقہ جب گھر واپس آئیں، انہوں نے اس غلام جن کا نام سالم تھا ان کو آزاد کر دیا۔ اب یہ جو سالم ہے یہ رو رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں غریب الوطن پردیسی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ نے آزاد کر دیا ہے، میں کہاں جاؤں گا، میں کدھر جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت سالم کا وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اب ان کا ایک ہی کام باقی بچ گیا تھا، وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر قرآن سیکھتے اور قرآن پڑھتے، اور قرآن پڑھنے کا ایسا سلیقہ اللہ رب العزت نے حضرت سالم جو کہ مولا حذیفہ بن گئے تھے ان کو ایسا سلیقہ عطا فرمایا تھا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سنا تو فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس اللہ رب العزت نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا فرمائے۔ اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سالم مولا حذیفہ کا دل پورے کا پورا اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے پھر وہ عروج عطا فرمایا، یہ وہی سالم ہے کہ جس سالم کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی غلام ہے جس غلام کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو انمول ہو گئے۔ اب جب ہجرت کا موقع آیا اور صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے ہجرت کی، ان ہجرت کرنے والوں میں یہ سالم مولا حذیفہ بھی ہیں اور صحابہ اکرام، تمام صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار قباء کے اندر کرنے لگے۔ جب حضور قباء پہنچیں گے ہم حضور کے ساتھ اکٹھا مدینہ میں داخل ہوں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہجرت کا حکم حضور کو نہیں ہوا، تو اب ان صحابہ کو کئی دنوں تک وہاں قباء میں رہنا پڑا، ٹھہرنا پڑا، تو وہاں پر حضرت سالم مولا حذیفہ کی ڈیوٹی صحابہ اکرام کی امامت پر لگی۔ اب یہ امام بن کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اب مدینہ کے لوگ آتے، ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا کہ یہ وہ غلام ہے کہ جس غلام کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج یہ صحابہ کا امام بنا ہوا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ان سالم مولا حذیفہ کے غلاموں کے جو ہے مقتدیوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت سالم مولا حذیفہ کے مقتدی ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی اور یہ عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں اور روتے ہوئے فرمایا
کہ کاش آج سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے تو میں آنکھیں بند کر کے امور سلطنت حضرت سالم مولا حذیفہ کے حوالے کر دیتا، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھتے کہ عمر تو نے سالم مولا حذیفہ کو امور سلطنت کیوں حوالے کیے تھے، تو میں اللہ رب العزت کو جواب دیتا کہ میں نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور سچی زبان سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ سالم مولا حذیفہ کا دل پورے کا پورا اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارا طرز عمل ہی بدلا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے قرآن کو نیچا دکھایا ہے، ہم نے قرآن کی وہ قدر نہیں کی جو قرآن کی قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے قرآن کو وہ عزت نہیں دی جو قرآن کو عزت دینے کا حق تھا، ہم نے قرآن کی اس طرح جو ہے وہ قدردانی نہیں کی جس طرح قدردانی کا حق تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش اس طریقے سے کریں کہ ہماری پرورش میں جب بچہ پروان چڑھے تو اب یہ بچہ جہاں اگر ڈاکٹر بنتا ہے تو بنے، انجینئر بنتا ہے تو بنے، یا دنیا کی کوئی تعلیم اسے حاصل ہوتی ہے تو ہو، لیکن ایک اچھا مسلمان بھی بن کر تیار ہو جائے۔ بچوں کی ایک ایک عمل پر نظر رکھیں کہ بچوں کی زندگی میں سنت کا رنگ بھرنے کی پوری کوشش کریں، بچوں کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل 100% بھرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور پھر جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم فارغ ہو گئی، ہم عالمہ بن گئی، حافظہ بن گئی، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، بس اتنا ہی تھا۔ اور والدین نے بھی اب جو ہے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھنا، بلکہ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے، اصل تربیت کے مراحل تو اب شروع ہوئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی ترقی ہو رہی ہے، جیسے علم میں ترقی ہو رہی ہے ایسے عمل میں ترقی ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر علم میں ترقی کے ساتھ ساتھ عمل میں ترقی نہیں ہو رہی بلکہ تنزلی ہو رہی ہے، عمل میں کمی آ رہی ہے، تو پھر فرمایا کہ ایسے علم سے بہتر تھا کہ ہم جو ہے وہ جاہل ہی رہتے۔ علم حاصل کرنے سے پہلے، حافظہ اور قاریہ بننے سے پہلے، عالمہ بننے سے پہلے، قرآن کی تفسیر پڑھنے سے پہلے اگر ہماری نماز پوری ہوتی تھی، سنتوں کی تکمیل ہوتی تھی، نوافل مکمل ادا ہوتے تھے، اور اب نفلوں کے اندر اگر کمی آ رہی ہے تو ہمیں سوچنا ہے اپنے طرز عمل پر کہ یہ علم ہمارے لیے نافع ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے، یہ علم ہمارے لیے نفع بخش ہے یا ہمیں نقصان دے رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تعلیم و تعلم سے فارغ ہو جائیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تزکیہ نفس سے فارغ ہو جائیں، لوگوں کی تربیت سے اور اپنی امت اور صحابہ کی تربیت سے فارغ ہو جائیں، فانصب، اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا پھر اپنے آپ کو میری عبادت میں تھکا کے رکھنا،
मेरी इतनी इबादत करें, मेरी इतनी इबादत करें कि उस इबादत में आप थक जाएं, आपको थकावट महसूस हो। तो मेरी बहनों, यही हमारे लिए तालीम है और हमारे लिए सबक है कि अब हम अगर आलिमा बन चुकी हैं, दौरे तफसीर मुकम्मल कर चुकी हैं, अगर कुरान हमारा मुकम्मल हो चुका है, तो फिर अब खामोशी से नहीं बैठना, फिर अपने आप को अल्लाह की इबादत में थका देना है, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में ऐसा लगा देना है कि उसमें फिर थकावट महसूस हो। और फिर ये साथ साथ हमारी माओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों की, कि जिन बच्चियों का दौरा तफसीर करवाया है, जिन बच्चियों को जो है वो कुरान पढ़वाया है, जिन बच्चियों को हिफ्ज करवाया है, उन बच्चियों की इबादत पर भी नजर रखें और खुद भी इबादत करें, अपनी भी नमाज पूरी हो और बच्चियों की इबादत भी और उनकी नमाजों पर भी नजर रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 100% दीन आली पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।